بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 207۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز کے دائی اور سبب کی بیس، حصہ 2۔ حقیقت اور مجاز سے متعلق مسائل مصنف نے شروع کیے ہیں، اور اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے کہ مجاز کے لیے کوئی دائی اور سبب بھی ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں اس سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی، یعنی جب بھی کوئی مجاز استعمال کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور مجاز میں مقصد زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہوتا ہے، یا مجاز کے لفظ میں مراد اور مقصد صحیح طریقے سے ادا ہو جاتا ہے، یا اس میں مٹھاس ہوتی ہے، یا شعر کا وزن اس کے ذریعے سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو پھر مجاز کی جو دائی ہے اس کی دو قسمیں مصنف نے ابتدائی طور پر بنائی تھی۔ ایک یہ ہے کہ مجاز کا جو دائی ہے وہ لفظی ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ معنوی ہو۔ پچھلے سبق میں جو مجاز کے اسباب اور دائی لفظی تھے وہ ذکر کیے تھے 4، اور وہ یہ ہے کہ مثلا مجاز کے لفظ میں مٹھاس زیادہ ہو، خوبصورتی ہو، اور جو اس کے لیے حقیقی لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اس کے الفاظ رقیق ہیں۔ دوسری صورت یہ ذکر کی تھی کہ مجاز میں شعر کا وزن اچھا ہو، اور اس کے ذریعے سے شعر کا وزن برقرار رہتا ہو، اس کے موافق بنتا ہو، اور تیسری یہ کہ شجع کی رعایت ہو، اور چوتھی یہ ہے کہ اس میں محاسنات بدیعہ ہو۔ یہ پچھلے سبق میں ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مجاز کے جو دائی ہے اور اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ او معناہ ای اختصاص معناہ فمن هنا شرع فی الداعی المعنوی بالتعظیم كاستعارة اسم ابی حنیفة رحمہ اللہ لرجل عالم فقیہ متقن، او التحقیر كاستعارة الهمج وهو الذباب الصغیر للجاہل، او الترغیب او الترہیب ای اختصاص المعنى المجازی بالترغیب والترہیب كاستعارة ماء الحیات لبعض المشروبات لیرغب السامع، واستعارة السم لبعض المطعومات لیتنفر السامع۔ فرماتے ہیں کہ یا اس کے معنی میں خصوصیت ہوگی کہ اس میں تعظیم ہے، یا تحقیر ہے، یا ترغیب ہے، یا ترہیب ہے۔ یعنی مجاز کی جو وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یا معنی میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجاز کا جو معنی ہے اس میں تعظیم زیادہ ہے، اور یا مجاز کا جو معنی ہے اس میں تحقیر زیادہ ہے، اور یا مجاز کا جو معنی ہے اس میں ترغیب زیادہ ہے، اور یا اس میں ترہیب زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ وہاں حقیقی لفظ استعمال کریں تو زیادہ تعظیم ادا نہیں ہوتی، زیادہ تحقیر جو وہاں مقصود ہے وہ ادا نہیں ہوتی، زیادہ ترغیب زیادہ ترہیب اس کے ذریعے سے ادا نہیں ہوتی، حالانکہ مقصود یہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارا مقصود کلام میں یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کریں، یا مثلا کسی کی تحقیر کرے، یا سامنے والے کو ترغیب دے یا اس کو ترہیب دے، تو اگر حقیقی لفظ استعمال کریں گے تو اس سے یہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے، اس لیے ہم مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ تو فمن هنا شرع فی الداعی المعنوی، یہاں سے دائی معنوی کے بیان میں شروع ہوا، اور پہلی قسم تعظیم، مثلا کہ استعارت اسم ابی حنیفہ لرجل عالم فقیہ متقن، ایک شخص ہے جو عالم ہے، فقیہ ہے، متقی ہے، آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں وہ ابو حنیفہ ہے۔ مثلا متقی و فقیہ و عالم آ رہا ہے، اور اس کا اپنا نام زید ہے یا بکر ہے، لیکن اب اس کے لیے ابو حنیفہ کا لفظ استعمال کرے کہ یہ ابو حنیفہ ہے، تو اب ابو حنیفہ کا جو لفظ ہے یہ مجازی طور پر اس کے لیے استعمال کیا، اور اس وجہ سے کہ ان دونوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں تشبیہ ہے، علم میں، فقاہت میں اور تقوی میں۔ تو اب اگر یہاں حقیقی معنی کا لفظ استعمال کرے، اس کے لیے بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے فقیہ آ رہے، بہت بڑے متقی آ رہے،
تو سامنے والے کو اتنا اس کی تعظیم اس کے دل میں نہیں آئے گی جتنا اس لفظ سے کہ آپ اس کے لیے ابو حنیفہ کا لفظ استعمال کریں کہ اپنے زمانے کا ابو حنیفہ، یا اس کے برخلاف آپ کا کسی شخص کی تحقیر مقصود ہے اور آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ وہ برا ہے اور وہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کے ذریعے سے سامنے والے اس کی حقارت ان کے دل میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے مثال دی ہے جیسے کہ ہمج کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو ہمج کہتے ہیں اس مکی کو جو چوٹی ہو، تو اب چھوٹی مکی کو ہمج، چھوٹی مکی جو ہے وہ لوگوں کے نظر میں بہت زیادہ حقیر ہے، تو آپ ایک جاہل شخص کے لیے اس کا استعمال کریں تو لوگوں کی نظر میں اس کی بہت زیادہ تحقیر آ جائے گی۔ یا اس طرح ترغیب مقصود ہے یا ترہیب یعنی ڈرانا مقصود ہو، تو اس کے لیے آپ اگر مجازی معنی استعمال کریں گے تو زیادہ ترغیب ہوگی، زیادہ ترہیب ہوگی۔ جیسے مثلا ایک مشروب ہے تو اس مشروب کو آپ ماء حیات کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ آب حیات ہے۔ آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں کہ انسان وہ پی لے تو اس کی وجہ سے اس کو موت نہیں آئے گی، یا یعنی بہت بڑی لمبی زندگی ملے گی۔ تو اب بعض مشروبات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آب حیات ہے، تو اس کے ترغیب مقصود ہے، مطلب لوگوں کو، جیسے مثلا روح افزا ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے، تو اس قسم کے اچھے الفاظ استعمال کرنے سے اس جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف لوگوں کی چاہت بڑھے گی اور ترغیب ملے گی۔ اسی طرح آپ بعض مطعومات کو جو انتہائی مضر ہے اس کے لیے زہر سے تشبیہ دیں کہ مثلا فلاں جو مشروب ہے یا فلاں کھانے کی چیز ہے وہ زہر ہے، تو اس میں مقصود یہ ہے کہ سامع کو اس سے نفرت پیدا ہو۔ او زیادت البیان ای اختصاص المعنى المجازی بزیادت البیان فإن قولك رأيت أسدا يرمي أبين في الدلالة على الشجاعة من قولك رأيت شجاعا، فإن ذكر الملزوم بينة على وجود اللازم، وفي المجاز أطلق اسم الملزوم على اللازم، فاستعمال المجاز يكون دعوى الشيء بالبينة، واستعمال الحقيقة يكون دعوى بلا بينة۔ اور یا زیادت بیان ہوگا، یہ پانچویں قسم ہے کہ آپ مجاز اس لیے استعمال کر رہے کہ وہ اپنے مقصود پر زیادہ واضح ہے، زیادت بیان ہے، یعنی معنی مجازی میں زیادہ بیان ہے۔ اس کی مثال رأیت اسدا یرمی ہے، تو اب رأیت اسدا یرمی یہ کسی شخص کے شجاعت پر اور اس کی بہادری پر دلالت کرنے میں زیادہ واضح ہے تمہارے اس قول رأیت شجاعا، یعنی آپ نے کسی بہادر شخص کو دیکھا اور آپ اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے، تو آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے بہادر آدمی کو دیکھا تو سامنے والے اس کو عام بہادر سمجھے گا اور اس کو زیادہ توجہ نہیں دے گا، لیکن اگر آپ اس کو کہیں شیر ہے تو اس میں زیادہ یعنی صراحت ہو جائے گی، دلالت ہو جائے گی کہ آپ اس کو کس درجے کا شجاع قرار دیتے ہیں، تو آپ شیر کی طرح کا شجاع قرار دیتے ہیں، کیونکہ ملزوم کا ذکر کرنا یہ بینہ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے لازم کے وجود پر، اور مجاز میں آپ نے ملزوم کو ذکر کیا ہے لازم پر، تو مجاز کا استعمال کسی چیز کو ذکر کرنا اور ساتھ بینہ بھی ساتھ ذکر کرنے کے طرح ہے، اور حقیقت کو آپ نے ذکر کر دیا تو یہ بینہ دعویٰ ہے بلا بینہ ہے، یعنی آپ کا مقصد ہے کہ وہ شجاع ہے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہادر ہے، اور آپ اگر حقیقت ذکر کریں تو صرف آپ کا یہ دعویٰ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ مجاز ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ دعویٰ اور دلیل بھی ہوگی کہ وہ چونکہ شیر کی طرح بہادر ہے اس لیے میں نے اس کو بہادر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ او تلطف الكلام بالرفع عطف على قوله واختصاص لفظه الداعي الى استعمال المجاز قد يكون تلطف الكلام كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد، فيفيد لذة تخيلية وزيادة شوق إلى إدراك معناه فيوجب صرف التفهم۔
یہاں سے تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ مجاز کا جو داعی اور سبب ہوتا ہے یا تو لفظی ہوگا، یعنی کلام کے لفظ میں کوئی وجہ ہوگی، اور یا اس مجاز کے معنی کے اعتبار سے کوئی کمال ہوگا، اور تیسری قسم یہ کہ کلام میں تلطف ہے، یعنی اس میں لطف ہے، یعنی اگر آپ مجاز استعمال کریں تو اس میں سامنے والے کو لطف بھی آئے گا اور ایک اس کو مزہ آئے گا، تو اس میں لذت تخیلی کا فائدہ دے گا۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر آپ ایک انگیٹھی آپ نے دیکھی جس میں کوئلے ہیں اور وہ جلے ہوئے ہیں اور روشن ہیں، تو جو ایسی انگیٹھی ہے تو اس کو تشبیہ دے ایسے سمندر کے ساتھ جو موتیوں کا سمندر ہے، اور اس کی جو موجیں ہیں وہ سونا ہے۔ تو مثلا آپ نے ایک کوئلے کی انگیٹھی دیکھی جس میں کوئلے جو ہے انگارے وہ جل رہے تھے، تو آپ کسی کو حقیقی انداز میں اگر بتائے کہ بھائی میں نے کوئلہ کی انگیٹھی دیکھی اور اس میں کوئلے جو ہے وہ جل رہے تھے، انگارے اس میں جل رہے تھے، تو اس سے سامنے والے کو اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو اس انداز میں ذکر کریں کہ میں نے ایک موتیوں کا سمندر دیکھا جس میں سونے کی موجیں تھی، تو اس کے ذریعے سے جو لذت خیالی آئے گا وہ اس حقیقی لفظ میں نہیں آئے گا۔ تو کبھی کبھی ہم مجاز اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ مجاز میں کلام میں لطافت آتی ہے اور باریکی آتی ہے اور کلام مزیدار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو لذت بھی محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے معنی کے ادراک کا زیادہ شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے پھر اس کو سمجھنے میں بھی تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو بہرحال جو تیسری قسم ہے اور تلطف الکلامی، اس وجہ سے یہاں بتایا کہ یہ رفع پر ہے، اور زیادت البیان وغیرہ تو یہ مجرور تھا، اس لیے کہ اس پر عطف تھا، مجرور پر عطف تھا۔ یہاں جو ہے یہ مرفوع پر عطف ہے، وہ اختصاص لفظی ہی پر عطف ہے، اور بتاتے ہیں معنی مجازی کے استعمال کا جدائی کبھی ہوتا ہے تو کلام کا تلطف ہوتا ہے، جیسے کہ استعارت بحر من المسک، مشک کا ایسا سمندر دریا کہ جس کی موجیں سونا ہے، اس انگیٹھی کے لیے، اس کوئلے کے لیے جس میں انگارے جل رہے ہوں، اس کے لیے اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دینا، تو اس میں لذت تخیلی کا فائدہ دے گا اور اس کے معنی کے ادراک کے زیادہ شوق کا فائدہ دے گا، جس کی وجہ سے اچھی طریقے سے سمجھنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مجاز کے داعی اور سبب بھی ہوتا ہے۔ پھر مجاز کا جو داعی ہوتا ہے کبھی وہ لفظی ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے، تو آج کے سبق میں ہم نے پھر معنوی کے 5 اقسام ذکر کر دی کہ معنوی خوبی یہ ہوتی ہے کہ مجاز میں تعظیم زیادہ ہوتا ہے، یا تحقیر زیادہ ہوتی ہے، یا ترغیب زیادہ ہوتا ہے، یا ترہیب ہوتی ہے، تو یا زیادہ وضاحت اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مجاز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری قسم ہم نے ذکر کی تھی، یا تو مجاز لفظ میں ہوگا یا معنی میں ہوگا، اور یا یہ ہے کہ کلام میں لطف ہوگا، تو یہ بھی آج کے سبق میں ہم نے ذکر کر دیا۔ باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں باقی ہیں جو اگلے سبق میں ہم ذکر کرتے ہیں۔